آج کی سٹوری میں ہم ایک ایسا ڈفرینس دیکھیں گے اپنی لائف کا، بہت میجر ڈفرینس، کہ ظاہری سم ٹائم ہمیں کچھ اور فیل ہو رہا ہوتا ہے اور اندر سے کسی کے اندر ان کی جو فیلنگز ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، یا کسی نے کوئی بات کی ہے کہ تو اس پرسپیکٹیو میں کیوں بات کی ہے، اس سٹوری سے ہمیں بہت اچھا لیسن لرن کرنے کو ملے گا۔ اس سٹوری کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ایک کہانی، ایک سبق۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تفریحی بحری جہاز سمندر میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ آج کل ہم ٹائٹینک کی بہت باتیں سن رہے ہیں، بہت لیسنز ہمیں مل رہے ہیں اس سے، اور ہم بہت کچھ لرن بھی کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے سورۃ نور کے اوپر اس میں ٹائٹین اور سورۃ نور کا ایک کمبینیشن بتایا، پھر ایک اور حضرت سلمان علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا واقعہ کو اس چیز سے ریلیٹ کیا، وہ ویڈیوز میں دونوں اس کے ساتھ ٹیگ کر دوں گی۔ بٹ آج کے اس جو سٹوری میں ہمیں بہت اچھا لیسن لرن کرنے کو ملے گا۔ جہاز پر ایک میاں بیوی کا جوڑا بھی سوار تھا۔ لائف بوٹ کی طرف جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس میں صرف ایک شخص کی گنجائش باقی ہے۔ اس وقت اس شخص نے عورت کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور خود لائف بوٹ پر چھلانگ لگا دی۔ خاتون نے ڈوبتے ہوئے جہاز پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر سے ایک جملہ کہا۔ یہاں ثانی نے توقف کیا، یعنی کہ کلاس میں ٹیچر یہ سٹوری سنا رہی ہیں بچوں کو، اور پوچھا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا بات چلائی تھی؟ آپ لوگ بھی بتائیں، میں تھوڑا سا یہاں پوز لیتی ہوں، آپ لوگ سوچ کے بتائیں کہ اس نے کیا کہا ہوگا۔ زیادہ تر طلبہ نے پرجوش ہو کر جواب دیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں ابھی تک اندھی تھی۔ اب ثانی نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اس تمام تر قصے کے دوران خاموش رہا تھا۔ ثانی نے اسے جواب دینے کے لیے کہا اور اس نے جواب دیا، ثانی صاحبہ مجھے یقین ہے کہ وہ چیخی ہوگی، ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔ اب دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ جو باقی بچوں نے کہا کہ جی اس نے نفرت کا اظہار کیا ہوگا، کہ بیسکلی ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ فیکٹر ایڈ ہوگا کہ ہاں جی اس بات کا مطلب نفرت نہیں ہوگا۔ بٹ بات کہنے سے پہلے ہمیں پوز لے کے سوچنا چاہیے کہ اس کا ریئیکشن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس بچے نے بڑے انٹیلیجنٹ وے سے کہا کہ جی اس نے بچوں کا خیال رکھنے کا کہا ہوگا۔ ثانی نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم نے کہانی پہلے سنی ہوئی ہے؟ لڑکے نے سر ہلایا، نہیں۔ لڑکے نے نام میں سر ہلایا کہ نہیں، میں نے یہ کہانی پہلے نہیں سنی ہوئی، لیکن یہ بات میری ماں نے میرے والد کو بیماری سے مرنے سے پہلے بتائی تھی۔ اب دیکھیں نا، اس کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ جو ایک ریئل ٹائم ہو چکا تھا، تو اس چیز کو ریلیٹ کر سکتا تھا، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا کہ ایک ماں مرنے سے پہلے کیا بات کہی ہوگی، ایک بیوی نے اپنے خاوند کو پہلے کیا کہا ہوگا مرنے سے پہلے۔ ثانی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، جواب صحیح ہے، تفریحی بحری جہاز ڈوب گیا، وہ شخص بحیریت گھر پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کہانی میں آگے کیا ہوگا، وہ شخص کیا بیٹی اس کو برا بھلا کہے گی یا کیا سین ہوگا؟ سسپینس تھوڑا سا آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ آف کورس کہ اس نے اس کی ماں کو ڈبو دیا، بٹ سچ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا اور میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ شخص بحیریت گھر پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کو تنہا ہی پالا۔ اس شخص کی موت کے کئی سال بعد اس کی بیٹی کو اپنا سامان صاف کرتے ہوئے اس کی ایک ڈائری ملی۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں سے سسپینس آپ لوگوں کا اور بڑھے گا کہ اس ڈائری میں کیا ایسا تھا۔ اس ڈائری سے یہ راز آشکار ہوتا ہے کہ جب اس کی والدین تفریح جہاز پر گئے تھے تو ماں کو پہلے سے ہی ایک لاعلاج بیماری کی تشخیص کی گئی تھی۔ اس نازک لمحے میں باپ زندہ بچ جانے کی واحد موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میری کس قدر تمنا تھی کہ میں تمہارے ساتھ سمندر کی تہہ میں ڈوب مروں، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اکیلا رہنے کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب ہمارے خاندان میں کوئی ہماری لائف کا کوئی بہت امپورٹنٹ فیکٹر اگر چلا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ریڈی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ لائف میں آپ نے آگے موو فارورڈ کیسے کرنا ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، کلاس میں خاموشی چھا گئی، اور ظاہر بات ہے آپ کے دماغ میں بھی ایک تجسس آ رہا ہوگا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ثانی جانتی ہے کہ طلبہ کہانی کے اخلاق کی سبق کو سمجھ چکے ہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا وجود ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی صرف سطحی حالات پر توجہ نہیں دینی چاہیے، یعنی کہ ہمیں صرف بیرونی حالات پہ کسی کو دیکھے کہ جی اچھا کسی نے ایسا کیا ہے، کسی نے ویسا کیا ہے، ہمیں سیلف ازمپشنز نہیں کریٹ کرنی چاہیے، اور دوسروں کو پہلے سمجھنے
سمجھے بغیر فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم وہ جو پنچایت والے فیصلے نہیں سناتے تھے کہ اچھا اس نے اب ایسا کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، اور خود ہی سے سیلف ازمپشنز اور سیلف ڈیسیژنز لے بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو لوگ بل ادا کرنا پسند کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دولت مند ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں. آپ اکثر اس کہانی سے ایک اور لیسن اس نے نکالا ہے کہ جب آپ لوگ اکثر فرینڈس کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر کوئی جو ایک فرینڈ بیچ میں یہ کہہ دے کہ نہیں جی میں بل پے کروں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کوئی شو آف کر رہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ احساس ہے کہ وہ فرینڈس کی سے زیادہ اہمیت پیسے کو نہیں دیتا. پیسے کو فرینڈس پہ اسپینڈ کرنا اس کو اچھا لگتا ہے. جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بیوقوف ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ذمہ داری کا تصور کو سمجھتے ہیں. جیسے ہمارا انٹرویو میں ایک کویسچن ہوتا ہے جو میں اکثر کرتی ہوں اپنی جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کہ آپ لوگ انیشیٹو لینا پسند کرتے ہیں یا آپ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کہ فائن کر کوئی اور کر لے، ایسی چیزیں. تو پوائنٹ یہ آتا ہے جو انیشیٹو لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا سمجھتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ رسک ٹیکر بھی ہوتے ہیں. جو لوگ جھگڑے کے بغیر. اس کہانی میں ہمیں ایک اور لیسن بھی مل رہا ہے، اور اس سے سبق بہت سارے آ رہے ہیں کہ جو لوگ جھگڑے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں، ہمیں ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ شاید وہ ویک ہیں یا کمزور ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں یا وہ غلط ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں. جو لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کے کسی بھی چیز کے مقروض ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو ایک سچے دوست کے طور پر اہمیت دیتے ہیں. جو لوگ اکثر آپ کو میسج کرتے ہیں، ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے یا ان کے پاس دنیا کا کوئی کام نہیں ہے. وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کے دل میں آپ بستے ہیں. ایک دن ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے. ہم ہر موضوع اور کوئی بھی موضوع نہ ہونے کے بارے میں ہماری گفتگو کو یاد کریں گے اور ان خوابوں کو جو ہم نے مل کر دیکھے تھے. دن مہینے سال گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ رابطہ نایاب ہو جائے گا. ایک دن ہمارے بچے ہماری تصویریں دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم پوشیدہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرائیں گے کیونکہ ایک مضبوط لفظ دل کو چھو لیتا ہے، اور آپ کہیں گے یہ وہی تھے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے. اس لیسن سے ہمیں ایک اور لیسن بھی ملتا ہے کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں، جن کے پیرنٹس ہیں، انہیں یہ نہیں کہ وہ جب پیرنٹس ان کی تصویروں کا حصہ بن جائیں تب انہیں یاد کریں. وہ ان پیرنٹس کی قدر ان کی لائف میں کریں. اپنے بچوں کا احساس دلائیں کہ گرینڈ پیرنٹس کی کیا ورتھ، کیا ویلیو ہے. تو یہ ایک خاموش لیسن ہمیں بہت کچھ سمجھا گیا ہے، صرف ضرورت سمجھنے کی ہے. تھینک یو سو مچ.